السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں یہ بیان چل رہا ہے 13 ستمبر 2025۔ بیان فرما رہے ہیں عالم امیر حضرت جی مولانا اسد صاحب۔ بعد فجر کے بیان چل رہا ہے عالم مرکز حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد۔ تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وقال الله سبحانه وتعالى نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے دنیا کو مومن کے لیے امتحان کی جگہ اور کافر کے لیے اطمینان کی جگہ بنایا ہے۔ مومن کو سبب سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو اسباب دے دیے ہیں گویا کہ اللہ نے اس کام کا ہونا چاہ لیا ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں۔ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں اور کافر کے لیے اسباب بطور اطمینان ہیں۔ کافر تو اللہ اس کے اسباب میں اتنا مطمئن رکھیں گے کہ وہ جس سبب کو ہاتھ لگائے گا اس سے کامیابی حاصل کرے گا۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ کافر اسباب کا پجاری ہوتا ہے۔ کافر اسباب کا پجاری ہوتا ہے۔ ان کے یہاں اسباب کا درجہ معبود کا درجہ ہے۔ ان کے یہاں اسباب کا درجہ معبود کا درجہ ہے، جبکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود کو حرکت نہیں کر سکتا، وہ صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ اس کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اسباب ان کے لیے بطور امتحان ہے، کافر کے لیے بطور اطمینان ہے۔ اللہ کے کافر کو اس کے تمام اسباب کو نہیں رکھے۔ مومن کے لیے اسباب بطور امتحان ہے، اگرچہ وہ سبب انبیاء کے پاس ہوں، صحابہ کے پاس ہوں، اولیاء کے پاس ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سبب پر کسی فرشتے کو بھی اختیار دے دے اور اس کو مسلط کر دے اور اس کو اس پر قدرت دے دے، وہ فرشتہ بھی اس سبب میں بطور امتحان کے ہے۔ اس فرشتے کو بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے اختیار کی چیز سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں فرشتوں کو بھی ناکام کر دیتے۔ آپ سوچیے، صحیح غور تو کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جس سے بڑی اللہ نے کوئی طاقت نہیں بنائی، وہ فرشتہ جس سے بڑی اللہ نے کوئی طاقت نہیں بنائی۔ ایک فرشتہ اگر چیخ مار دے تو ساری دنیا کو ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ سوچیے آپ، فرشتے کا بھی جو سبب ہے، یا اگر اللہ نے اس کو کسی سبب پر قدرت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی اس کے اس اختیار میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے۔ آپ اور کرنا بات ہے، فرشتے کو جس نے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو بھی اس کے ارادے میں ناکام کر دیتے ہیں اپنا تعارف کرانے کے۔
طوفان نوح میں پانی سرکش ہو گیا اور فرشتے کی ساری طاقت اور قوت فیل ہو گئی اس پانی کو روکنے میں. لما طغت ماء، طغى کیا مطلب ہے کہ پانی فرشتے کی روک سے سرکش ہو گیا، فرشتے کی روک سے سرکش ہو گیا. کیوں؟ اگر کسی فرشتے مقرب فرشتے کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ اس کام کے کرنے کا مجھے اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو بھی ان کے کاموں میں بے اختیار کر دیں. اب اللہ رب العزت ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کرائیں گے. کوئی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مقابلے میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود ہی ظاہر ہوں گے، خود ہی ملی ہوگا، خود ہی ظاہر ہوں گے، خود ہی ملی ہوگا. آپ کو وہ فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، وہ فرشتہ جس کو مخلوق کی روح نکالنے پر معمول کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی روح نکالے اور اس کو حکم دیں گے کہ یہ حامل عرش کی روح نکالے، تاکہ حامل عرش کو کبھی اس کا تصور بھی نہ ہو کہ عرش کو ہم نے تھاما ہوا ہے، اس لیے تھما ہوا ہے. آپ سوچیے، آپ غور کریں، مجھے بہت کچھ کہنا ہے. مسلمان دنیا میں معمولی عہدیداروں کو، معمولی وزیروں کو اور ایسے فقیروں کو جن کی حیضہ کے یہاں کتے گدھے کی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان ان کے اقتدار سے متاثر ہو کر اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اقتدار ان کا ہے، ان کا وہاں اگر حامل عرش کو بھی اس بات کا خیال آ جائے کہ عرش کو ہم نے تھاما ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ حامل عرش کو موت دے کر پوچھتے ہیں ملک الموت سے کہ کوئی باقی رہ گیا ہے؟ یہ جبرائیل ہے، ان کی ڈیوٹی کا. اب بتاؤ کوئی باقی رہ گیا ہے کہ میرے ہاتھ سے سوا کوئی باقی نہیں ہے. اب تم یہ ذہن میں رکھنا کہ کیونکہ میں تو روحوں کا قبض کرنے والا ہوں، میرے روح قبض کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی روح قبض کریں گے. پھر سوال کریں گے جی میں بالکل یوم بتاؤ آج بادشاہ کی، کوئی جواب دینے والا کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے سوال کے جواب خود دیں گے. ہمیں کسی اتنا عرض کرنا تھا اس سے کہ اگر ملائکہ اللہ اکبر خدا داد قوت میں بے اختیار ہو سکتے ہیں، تو مسلمان کا کسی شکل میں، کسی کی ذات میں اختیار کا تصور کر لینا یہ بالکل ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف. آئینے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میری سواری اگر میری چاہت کے خلاف قدم اٹھاتی ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے. اور خود ہی فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جس چیز کا پختہ ارادہ کر لیتا ہوں اور اس کام کا ہونا میرے سامنے انتہائی آسان اور انتہائی سہولت کا ہوتا ہے، اور جس کام کے بارے میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ کام تو ہو ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں بھی فیل کر دیتے ہیں، مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے. کیا ذریعہ قول ہے فرمایا عرفت ربی فصف العزائم، میں نے اپنے رب کو اس میں نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کام اگر بن جاتا ہے، اس سے زیادہ بندے کا امتحان اللہ کی معرفت کا ان کاموں میں ہے
جن کاموں میں اللہ بندے کو فیل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرف ربی کہ میں نے اپنے رب کو جو پہچانا ہے وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر پہچانا ہے۔ یہ کہتے ہیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ فرشتوں کو، انبیاء کو، صحابہ کو، اولیاء کو، عام مسلمانوں کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ ہمیں پہچانے۔ میں تو اس سے اگلی بات کہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر کافر بھی اپنے کسی ارادے میں ناکام ہوتا ہے یا اپنی کسی پلاننگ میں فیل ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کافر کا ہاتھ بھی اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے، اور وہ ایک بڑے سے بڑا وزیر اعظم، ایک بڑے سے بڑا ملک کا صدر، وہ بھی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے۔ اس پیشانی پر ہاتھ مارنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ جس چیز کا ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ وہ اس پیشانی پر اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتا ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان پر اگر آپ اس کے اقرار نہیں کرتے، آپ کا عمل اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ہر آدمی پریشانی میں ہاتھ پریشانی پر مارتا ہے، لہذا وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر تقدیر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمیشہ سے مقدر کیا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اس لیے آدمی ہر شخص آپ دیکھیں، مومن ہو یا کافر، مومن ہو یا کافر، ہر آدمی کا ہاتھ پریشانی میں پیشانی کی طرف جاتا ہے۔ یہ بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کن چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان کو چاہیے، وہ کافر ہو یا مسلم، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ارادوں میں ناکامی پر اللہ کو یاد کرے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اسباب امتحان کے لیے، اسباب امتحان کے لیے ہیں، اگرچہ یہ سبب نبی کے پاس کیوں نہ ہو۔ انبیاء کے اسباب بھی بطور امتحان کے ہیں، انبیاء بھی اپنے اسباب میں مطمئن نہیں ہوتے، انبیاء اپنے اسباب میں مطمئن نہیں، انبیاء بھی اسباب میں مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ انبیاء کے اسباب بھی امتحان کے لیے ہیں۔ اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اسباب میں کتنے امتحان ہیں، اسباب میں کتنے امتحان ہیں۔ پہلا امتحان سبب میں ہم عرض کریں گے، سبب میں پہلا امتحان یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس سبب میں لگ کر تمہیں ہم کتنا یاد رہے، تمہیں ہم کتنا یاد رہے۔ میں ہر چیز ہر ایک کی مثال عرض کروں گا۔ اس سبب میں لگ کر جو ہم نے تمہیں سبب دیا ہے، اس میں لگ کر تم نے ہمیں کتنا یاد کیا ہے، ایک امتحان۔ دوسرا امتحان، تم جس سبب میں لگے ہو اس سبب کے اندر جو ہمارا حکم ہے وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا، دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان، جس سبب کے مقابلے میں عمل آ گیا تم نے عمل پر سبب کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا۔ اور چوتھا امتحان یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو گئے اپنے سبب میں تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا، سبب کی طرف یا حکم کی طرف، سبب کی طرف یا اللہ کی ذات۔ یہ چار اسباب کے امتحانات ہیں۔ ایک امتحان انبیاء علیہ السلام کا امتحان ہوا ہے، سخت امتحان ہوا۔ چار اسباب میں چار امتحانات اکثر ہیں، چاہے وہ نبی کے پاس ہو یا صحابی کے پاس ہو یا ولی کے پاس ہو، چار امتحان ہے اسباب۔ تم نے ہمیں اسباب میں کتنا یاد رکھا، تم نے اسباب میں حکم پورا کیا یا نہیں کیا، تم نے سبب کو حکم پر چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اور جب تم اسباب میں کامیاب ہو گئے تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا، اللہ کی طرف یا اسباب کی۔ میں ان چار باتیں گزار۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو اللہ نے کائنات کو دو قسم کے اسباب سے بھرا ہے، ایک اسباب زینت ہے، ایک اسباب معیشت۔ اسباب زینت، اسباب معیشت، اسباب زینت، اسباب معیشت۔ پہلا امتحان ندیوں کا ہے سبب۔ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو انسانوں کے بار بار تجربات کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان یہ کہنے لگتا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے یہ دوا کھا لیجیے، آپ کو شفا ہوگی، میرا ہمارا تجربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسباب جو کامیاب کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں کو جن اسباب میں کامیاب کرتے ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے، ضرورت کے پورا کرنے پر تو وہ بغیر سبب کے قادر ہیں۔ وہ تو اس لیے ان کو کامیاب اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے سبب کے بعد یہ اپنا اگلا قدم دوبارہ ضرورت کے پیش آنے پر کدھر اٹھاتے ہیں۔ یہ پہلا امتحان موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، وہ بہت بنیادی بات ہے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلا سبب موسیٰ علیہ السلام، پہلا امتحان موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے پیٹ میں درد کیا، اللہ نے ان کے پیٹ میں درد پیدا کیا۔ اللہ نے سوال کیا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے کہ کیا کروں؟ پیٹ میں درد نکال۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو، اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ سوال ہے کیوں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کے لیے کسی سبب کا استعمال کیوں کرے؟ اس کا سبب کا پابند ہونا اس کی الوہیت کا انکار کرتا ہے۔ میں بہت اہم بات کہتا ہوں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اللہ سے کسی سبب کو مانگتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سبب کا محتاج سمجھتا ہے۔ یہاں تو مخلوق کے لیے کسی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو مخلوق کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالق کو کسی سبب کا مشورہ دے۔ سنیے نا توحید کا تقاضا کیا ہے؟ عام مخلوق کے لیے، عام مخلوق کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خالق کو کسی سبب کا مشورہ دے۔ آپ کو مسلم دعا میں کہیں ملے گا نہیں کہ کسی نبی نے اللہ سے کسی فرشتے کو طلب کیا ہو مدد کے لیے، اللہم اقنعہم بما شئت، اللہم اقنا شرہم بما شئت۔ یہ تو ملے گا مسلم دعاؤں میں۔ ایک کلی کی دعا میں بھی فرشتے کو طلب کرنا نہیں ملے گا، رحمان کہنا ملے گا۔ اس رحمان کہنے پر فرشتے نے اللہ سے تقاضا کیا ہے کہ مجھے اس کی مدد دے، مجھے بھی بہت اہم بات ہے اس کا۔ اللہ کو سب کو مشورہ دینا، یہ اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ اس سبب سے دیے کرتے، یہ اس کی الوہیت کا اور اس کی قدرت کا۔ اس لیے کہ اللہ اور غیر اللہ میں فرق یہ ہے، اللہ غیر اللہ میں فرق یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے طلب شے وہ وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ وجود ہے، وجود شے ہے۔ اللہ کا نظام ارادہ وجود شے ہے، اللہ کا ارادہ وجود شے ہے، اللہ کا ارادہ وجود شے ہے۔ اللہ کا صرف ارادہ کرنا یہ وجود شے ہے، اس کا ارادہ اس چیز کو حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ کا ارادہ اس چیز کو حاضر کر دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کہ وہ کسی ضرورت کے لیے کسی سبب کو بنائے اور پھر اس سبب کو اللہ استعمال کرے اس ضرورت کے پورا ہونے کے لیے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سبب کو اگر بندے کو بتلا بھی رہے ہیں، اگر بندے کو بتا بھی رہے کہ سبب کیا
تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں. اللہ کا سب اختیار کرنا بندے کے لیے صرف بندے کے امتحان کے لیے ہوتا ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ ایسا کہ پیٹ میں درد ہوا, اللہ سے کہا ایسا پیٹ میں درد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ریحان استعمال کرو. پہلا امتحان نبی کا ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر, دیکھیے میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا یقین اس کا ہوگا. آپ دنیا میں بعض اطباء کے تجربات سے اور بعض ڈاکٹروں کے تجربات سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر علاج کراؤ اور پوری امید ہے کہ شفا ہوگی. اس جگہ بہت سے لوگوں کو اس ذریعے شفا ہوئی ہے. بعض تو بیچارے ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں, بعض ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں کہ وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے خدا کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. شفا قدرت کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. شفا اللہ کی صفت, شفا اللہ کی وہ صفت ہے جو غیر اللہ میں نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی طبیب نسخہ دیتے ہیں تو آپ اس نسخے کے لوگوں کو خبر کرتے ہیں اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بتایا ہوا نسخہ کتنا یقینی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا, استعمال کرتے ہی پھر کرنا ٹھیک ہو. میں کہتا ہوں آپ سے, میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کام بعض اسباب کے اندر اس لیے بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس تجربے کے بعد اگلا قدم کس طرح اٹھاتا ہے. ریحان استعمال کرو. ریحان استعمال کیا, پھر کا درد ٹھیک ہو گیا. اللہ کی شان. اللہ نے پھر درد پیدا کیا. اللہ نے پھر درد پیدا کیا. بار بار کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ کی طرف بار بار متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. بار بار کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو ایک سبب بتا چکے ہیں, اب آپ اس سبب کو استعمال کرتے رہیے. میں کہتا ہوں کہ بار بار کی ضرورتیں اللہ کی کام محتاجگی پیدا کرنے کے لیے ہوتی. اچھا دوبارہ پیٹ میں درد ہوا, موسیٰ انسان کو خیال آیا کہ درد دوبارہ ہوا ہے. پہلے بھی اللہ کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوا تھا, اب بھی اسی کے بتائے ہوئے نسخے سے فائدہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سیدھے ریحان کی طرف گئے, ریحان استعمال کیا, پیٹ کا درد ٹھیک نہیں. پیٹ کا درد شفا میں بہت آسان تھا. جب درد ٹھیک نہ ہوا تو ریحان کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اللہ کیا بات, آپ کو بتایا وہ نسخہ میں استعمال کیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم پہلی دفعہ کے درد میں ہماری طرف آئے تھے, ہم نے کہا کہ ریحان استعمال کر لو, اب کہ تم پہلے ہی ریحان کی طرف چلے گئے. کتنی آسان بات, اگر کوئی سمجھ رکھتا ہو, اگر کوئی غور کر لے کہ اسباب کی حیثیت کیا ہے. میں نے پہلی بات کیا کہ اللہ اس سبب میں کامیاب کر دیتے ہیں مسلمان کو اس امتحان کے لیے کہ تم اگلی حاجت میں کیا قدم اٹھاتے ہو. ایک امتحان تو یہ ہے. دوسرا امتحان یہ ہے کہ جب ہم تمہیں اسباب زینت کے اندر معیشت دیتے ہیں تو تم اس میں ہمیں یاد کتنا رکھتے ہو. اس لیے آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان اسباب پر اختیار دیا تھا جن اسباب پر عام انسانوں کو اختیار نہیں. ہوا پر, پانی پر, جنات پر, شیاطین پر, پرندوں پر.
جن چیزوں پر انسان کو اختیار نہیں ہے، اللہ نے شمع علیہ السلام کو ان کو بھی اختیار ملا۔ امتحان دیا تو امتحان اس سبب کی دنیا میں میں نے آج کیا تھا کہ چیزیں ملیں گی، ایک اسباب معیشت، اسباب زینت، دونوں میں امتحان شمع علیہ السلام کا ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، دونوں میں امتحان شمع علیہ السلام کا ہے۔ اسباب معیشت میں بھی امتحان ہے، اسباب زینت میں بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نے ان پر کچھ احکام فرض کیے ہیں، اگر ہم انہیں کوئی مزین چیز ایسی دے دیں اس کو یہ دیکھیں اور حیران ہوں ہماری قدرت سے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس دوران ان کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں۔ علیہ السلام ایسے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، نہ اس سے پہلے کبھی تھے نہ اس کے بعد کبھی ہوئے، انتہائی خوبصورت گھوڑے جن کے بال ریشم زیادہ نرم اور خوبصورت اور ہوا میں اڑنے والے گھوڑے ہوتے تھے جو سواری کو لے کر بے تکلف اڑ سکتے تھے۔ ایسے نایاب نالی گھوڑے اللہ نے پیدا کیے۔ علیہ السلام ان گھوڑوں کے معائنے میں لگے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے ان کی گردن سے سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متاثر ہو رہے تھے کہ میری اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے کیسے گھوڑے بنائے ہیں۔ یہ ان کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسباب زینت میں اللہ نبی کا امتحان لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ کچھ حدیث میں کہ اللہ کی شان ہے اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے تعارف کے لیے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی بنائی ہوئی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم اس میں حکم کتنے یاد رکھتے ہو۔ عصر کی بات قضا ہوگی، یا دلائل سلیمان عصر کیا ہوا ہے کہ سورج شروع ہو چکا ہے۔ اب سوچیے کتنے تاجر عصر کی قضا نماز کرتے ہیں، کتنے ملازم عصر کو قضا کرتے ہیں۔ قرآن نے عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم ساری نمازوں سے الگ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز نہ تو یہ کہنے لگا وقت ہے کہ آدمی سو گیا، نہ یہ فجر کی نماز ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے، نہ یہ عشاء کی نماز ہے کہ آدمی جلدی سو گیا ہے۔ عصر کر رہا ہوں بات کو، ساری نمازوں میں عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آدمی کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ اس میں عصر کی نماز کا قضا ہو جائے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ہٹ دھرمی ہے کہ عصر کی نماز قضا کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں۔ یہ حدیث میں عجیب بات فرمائیے کہ عصر کی نماز جو آدمی جان بوجھ کر قضا کر دے عمدن، اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی بھی نماز کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ سو گیا تھا، میں نماز قضا ہو گئی، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس کو عمدن جان بوجھ کر قضا کر دیا اس کی زندگی میں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے اور اس کو نماز کے قضا ہونے کا سچا غم ہو، غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ ٹھیک ہے آئندہ نہیں ہوگا ایسا اور مجھے اس پر افسوس ہے،
کہ نہیں، سوال اتنا نہیں، سوال اس بات کا ہے کہ جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس غفلت کی چیز سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، اگر آپ اس کو ضائع کر دیں، ختم کر دیں، پھر تو یہ بات ممکن ہے کہ آپ کی عصر کی نماز کے قضا ہونے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا بدل دے دیں گے۔ ابھی تو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، خدا علیہ السلام کو اس بات کا واقعی غم تھا کہ آج میری عصر کی نماز ان گھوڑوں کے معائنے میں قضا ہو گئی ہے۔ انہوں نے تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے، کہا کہ ان گھوڑوں کو ان کی نسل ختم کر دی جائے اور ان کا وجود باقی نہ رہے، جن کو دیکھنے میں عصر کی نماز قضا ہوئی ہے۔ انہوں نے تلوار لی، سارے گھوڑے کاٹ ڈالے۔ اللہ نے جنہیں دیکھ لیا کہ سلیمان نے اس سبب کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا، سورج کو واپس نکالا ہے۔ دیکھیے آپ، سورج واپس نکلا، سورج واپس نکلا۔ علیہ السلام نے اس دن کی عصر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جن لوگوں کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اپنے اسباب اور اپنی ذاتی ضروریات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے فریضے کو مقدم کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سورج نکل آیا واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے۔ آپ غور کریں، یوشع بن نون نے سورج کو ایک روک دیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے پورا کرنے میں مشغول ہیں، جب تک ہم اس سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کی فراغت کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے۔ عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے، عصر کی نماز پڑھیں گے ہم قتال سے اور دشمن سے مقابلے سے فارغ ہونے کے بعد، جب تک پتہ نہ ہو جائے اور اس پر غلطہ حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک عصر کی نماز ہماری مؤخر ہوگی۔ جب تک ہم عصر نہیں پڑھیں گے سورج حرکت نہیں کرے گا۔ یہاں تو ان کی تنہا کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا گیا ہے، یہاں سورج کو روک دیا گیا۔ اللہم عابس کا یوشع بن نون نے کہا سورج یہاں روک دے، ہمیں عصر پڑھنی ہے، اور عصر ہم جب بھی پڑھیں اتنی دیر کے بعد نہیں پڑھیں، سورج ہمارا انتظار کرے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے عصر کی نماز کی، اس کا اتنا غم تھا کہ گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج کو واپس نکالا۔ ہم نے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی مثال ہے اس کی کہ تم اسباب زینت میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ان زینت کے گھوڑوں کے کاٹ دینے پر سورج واپس نکل سکتا ہے، تو آپ اسے اندازہ کریں، ایک صحابی اپنے باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے، فرض نہیں، نفلیں پڑھ رہے تھے، نفلوں کے دوران ان کی نظر ایک پرندے پر پڑی جو انگور کی بیل سے انگور کا دانہ کھا رہا تھا، وہ مزید میں خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر انہیں نوافل میں شبہ ہو گیا اور بھول گئے کہ کون سی رکعت ہے، بھول گئے کون سی رکعت۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے جو کوئی مولوی ہوتا وہاں تو پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نفل ہی تو ہے، کوئی فرض کوئی نہیں، تو پریشان ہو رہے ہو، اور اگر تمہیں شبہ ہو گیا ہے تو کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے، اگر 3 رکعت ایک اور پڑھ لو، اور اگر 1 رکعت ایک اور پڑھ لو، اور تم ظن غالب اکثر نماز کا ہے تو پھر ظن غالب پر عمل کر لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسباب کا ہونا تو اپنی ضرورت کے لیے ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے اسباب وہ زینت کے لیے تھے، معیشت کے لیے نہیں تھے، وہ زینت کے لیے تھے، معاش کے لیے نہیں تھے۔ یہ باغ معاش کے لیے تھا، اور پورے خاندان کا گزارا اسی باغ پر تھا، جس کی قیمت 50,000 درہم تھی۔
انہوں نے اس باغ کو ایسے کہ چھوڑ دیا کہ اس باغ میں ایک پرندے نے مجھے نوافل میں مجھے مشغول، نوافل میں خلل پیدا ہوا ہے اس باغ سے، انہوں نے باغ کو چھوڑ دیا، پھر اس بندے کا باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو صفا کر دیا ہے، اس نے میری نوافل میں خلل پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اتنے اسباب معیشت ہے جو فرائض کو ضائع کروا رہے ہیں مسلمان، اور یہاں صحابی نے 50,000 کا باغ ایک چھوڑ دیا کہ اس نے میری نفل میں خلل پیدا کیا ہے۔ جن کے نوافل کا درجہ ہو ان کا فرائض کا کیا درجہ ہوتا ہو؟ امتیاز کرنا ہے۔ یہ پہلا امتحان تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے کا راستہ وہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا اور نطفے کا رحم میں قرار پانا، یہ انسان کی آمد کا راستہ۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک عمل خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل خیر میں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور اگر آدمی کی نیت اچھی ہو کسی کام کے کرنے میں تو پھر اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک نیت والوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دیا کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کو یہ ارادہ خیر ہوا کہ میں اپنی اولاد سے اللہ کے راستے کے 100 گھڑسوار مجاہد تیار کروں۔ عمل خیر ہے، ارادہ خیر ہے، نبی اپنے عمل مخلص ہوتے ہیں۔ ارادہ یہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، فرشتے نے کہا آپ اپنے اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیجیے۔ صاحب حدیث ہے، آپ فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کیا مطلب ہے؟ لوگ اسے انشاءاللہ کو برکت کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا اتنا خیر ہے، ملائکہ سے لے کر حکومت و رسالت سے لے کر ساری دنیا کی مالی طاقتوں سے لے کر تمام اہل مناصب کے منصب اور ان کی اقتدار سے لے کر آپ سب کی نفی کریں، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں۔ یہ انشاءاللہ کا اصل مطلب ہے۔ وما تشاؤون میں اللہ کے ساتھ غیر کی نفی ہے، وما تشاؤون میں اللہ کے غیر کی نفی ہے۔ روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان پر اگر اسے انشاءاللہ کہہ لیتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن فرشتے کے یاد دلانے کے باوجود بھی ان کو انشاءاللہ کہنا یاد نہیں تھا۔ سو بیویاں اعلیٰ نسل خوب بچے جننے والی، علیہ السلام نے سب سے صحبت، ہر ایک سے صحبت کی اس امید پر کہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے۔ 99 عورتوں کا حمل نہیں تھا، 99 ایسا کہیں ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کو 100 بیویاں ہوں اور 100 بیویوں میں سے 99 کا حمل نہ ٹھہرے۔ ایسا دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا نہیں ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو ایک اولاد جاتی ہے، کسی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے، عام طور سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے آ کر ہم سے اس بات کا مسئلہ معلوم کیا کہ میں اپنی بیوی سے اولاد کی کثرت سے پریشان ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اولاد کو روکنے کے سارے جتن کیے، میں نے اولاد
سے کے روکنے کے سارے جتن کیے ہیں جو لوگ اولاد کو یہ نہ ہونے کے لیے آلات ذرائع اسباب معنی حمل استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں، قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں، جو اولاد دے گا ہم روکیں گے۔ ما من نسمۃ کائنۃ الی یوم القیامۃ الا وہی قائمۃ، اس روایت میں ایمان کی تعلیم دی گئی تھی، اس آیت میں ایمان کی تعلیم دی گئی تھی۔ ما من نسمۃ کائنۃ الا وہی قائمۃ، جو روح دنیا میں آنی طے ہو چکی ہے، سارے ڈاکٹر سارے جو ہے اسباب معنی حمل مل کر اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ کی قدرت ہے۔ میں آپ کی مثال کر رہا ہوں، سچی مثال ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ ایسا کیجیے، آپریشن کر کے اپنی بیوی کا حمل نکلوا لیجیے، اگر آپ اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ حمل ہی نکال دیجیے، کیونکہ حمل سے اولاد کے ہونے کو لوگ اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ آپ سوچے کیسی نکمی سوچے لوگوں، کیسی نکمی سوچ، حمل سے اولاد کے ہونے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بھی تو قدرت ہے، یہ بھی کیا قدرت ہے؟ آپ زمین سے اللہ ابری کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں، یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں، یہ سب تعارف کی چیزیں ہیں، وہ بھی بیچارے اندھے کافروں کے لیے ہیں جنہیں اللہ کی خبر ہی نہیں ہے۔ ورنہ مومن کا ایمان وہ تو اس سے کہیں آگے ہے، وہ تو قدرت کو کائنات کے ظاہری نظام میں یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سے بہت آگے جانتا ہے، اس کے نزدیک سے کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے کافر سے کہا گیا سمائے گئے پر رک جائے دیوالی کا مصیبت کیا بولتے ہیں، یہ تو کافر سے کہا گیا تھا، یہ تو کافر سے کہا گیا تھا کہ آپ کافروں سے کہیے کہ آسمان زمین پہاڑ تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ تو ایک اندھے کافر کو جس طرح کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے، ٹول کے دیکھ لو۔ میں کہتا ہوں کوئی اندھا ٹول کر کسی چیز کو محسوس کر لے، ورنہ وہ بصیرت تو اس سے بہت آگے کی تھی۔ ہم کیا آپ سے کس طرح سمجھائیں اپنی بات؟ زمین سے غلے کا ہونا یہ قدرت کا کوئی کمال نہیں ہے، کہ قدرت کا مثال کوئی کمال نہیں۔ اگر آپ جو کمال سمجھتے ہیں تو آپ یقین میں یہاں آ کر رک جائیں گے کہ زمین سے غلہ ہوتا ہے، اگر زمین ہوگی تو غلہ ہوگا۔ آپ کا یہ کہنا اللہ کی قدرت زمین سے غلہ دینے کی ہے تو آپ یہ کہیں گے زمین ہوگی تو غلہ ہوگا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا راشن بند کر دیا اس مجبور کرنے کے لیے، جیسا آج کل کے مسلمانوں کو کفر وہ مجبور کرتا ہے ان کی ضروریات میں، تاکہ یہ ہمارے کفر کے اصول اختیار کریں۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کرتا ہوں۔ اس زمانے میں قانون مسلمان کو مجبور کرتا ہے اسباب معیشت میں، تاکہ یہ تنگ آ کر ہمارے حرام راستوں کو اختیار کریں۔ میں نے عرض کیا کہ نمرود نے سوال بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا راشن یا تو ہمیں رب مان لو، یہ کیا آپ سے عرض کروں؟ رب ماننا صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے غیر کو رب کہیں، رب ماننے سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی اطاعت کرنا، اس کو ربوبیت کا درجہ دینا ہے۔ قرآن کی آیت کا اور حدیث کا صاف حکم ہے یہ کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات ماننا، اللہ کے غیر کو رب کا درجہ دینا ہے۔
ورنہ رب کا تصور مسلمان کے ذہن میں صرف پالن ہار کی حد تک ہے کہ پانی والی ذات اللہ کی ہے، اس سے زیادہ مسلمان رب کو رب نہیں سمجھتا، جبکہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی اطاعت کی گنجائش نہیں اگر تم نے آپ اللہ کو رب مانا ہے۔ نمرود نے راشن بند کر دیا کہ آپ بتاؤ اللہ کہاں سے آئے گا؟ جو مٹی گھر میں لائی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، گھر کی جو ہے گھر کی مرمت کے لیے، گھر کی مرمت کے لیے جو مٹی کی بوری بن کے لائی گئی تھی، اللہ نے اس مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مٹی خود غلہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مٹی سے غلہ ہوتا ہے، ہم کریں گے کہ نہیں ہم مٹی کو غلہ بنائیں گے۔ آپ ہماری قدرت کی حالت سمجھتے ہیں کہ مٹی سے غلہ ہوتا ہے؟ صحابہ جن سے فارغ ہوئے، صحابہ جن سے فارغ ہوئے تو میدان قتال میں جو مال غنیمت ملا ہے صحابہ کو، اس میں بے شمار مشکلیں، عمدہ شاندار صاف ستھرا شہر، اس کے مشکلیں ملے صحابوں کا ہے اتنے مشکلیں شہر کے، ان کے اس پورے قافلے کے لیے ایک مشکلہ تو مشکلیں کافی ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر ان کا آیا ہے لیکن اتنے بے شمار مشکلیں جب وہ پتا ہو گئی اور ایک مشرک سے پوچھا ایک صحابی نے کہ میدان قتال میں جہاں رمضان کی جنگ ہو رہی ہے وہاں آپ یہ شہد بیچنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ لیکن اتنی بڑی رمضان میں شہد آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے، کھانے کے لیے تو اتنا مشکل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مشرک نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ایک مشکی ذاتی شہد کا نہیں تھا۔ صحابی نے کہا ہمارے تو مال غنیمت میں تمہارے طرف سے جو ہمیں مال ملا ہے مال غنیمت، اس میں بے شمار مشکلیں شہد کے ملے ہیں۔ اس نے کہا ہمارے سارے مشکلیں شراب سے بھرے ہوئے تھے، ہم تو اس میں آئے تھے امید پر کہ بد آؤ تو شراب پئیں گے، اللہ نے ساری شراب کو ہم کا شہد میں تبدیل کر دیا۔ ہمیں آج پتا تھا کہ آدمی سوچ کر کہ اللہ کی قدرت یہاں تک صاحب نے آگے مجھ سے کہا کہ میں اولاد سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور مسئلہ معلوم کر لیا ہے، یہ بھی بیچاری بیمار ہے اور اس کو مزید اولاد کی طاقت نہیں ہے، میں نے رحم کروا دیا، رحم کروا دیا۔ سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، سال ڈیڑھ سال گزرا تھا، وہ صاحب آئے کہنے لگے جی میری بیوی حامل ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر کی ٹیم میں ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ماہر ڈاکٹر نے یہ کہا کہ نہیں، ہزاروں عورتوں میں لاکھوں عورتوں میں کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں، جب پہلا رحم نکل جاتا ہے تو دوسرا رحم کشادہ ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ رحم چھپا رہتا ہے۔ یہ ہزاروں عورتوں میں ایک عورت کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے کہا کہ یہ ہماری ڈاکٹری میں یہی ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں دو رحم ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ سے ایڈ کرنے چاہتا ہوں، کیا کہوں آپ سے، مسلمان اللہ کی قدرت کو وہاں تک جانتا ہے جہاں تک اسباب کو جانتا ہے، جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو قدرت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ساری عقول کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ساری عقلوں کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کار خیر کا خیال آیا اور انہوں نے 100 میں سے 99 عورتوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ جی ہاں، یہ ایک نئی بات ہے۔
ایک عورت کا حمل ٹھہرا، وہ بھی جان پڑنے سے پہلے ضائع ہو گیا، ضائع نے لا کر کرسی پر ڈالا کہ لو یہ لوفا پیدا ہوا ہے، اور باقی ساری عورتوں کو ہم نے چیک کر لیا ہے، 99 عورتوں کو کوئی حمل نہیں ہے، ایک عورت کو حمل ٹھہرا ہے، اس سے بھی یہ بغیر روح کا یہ جسم یہ لوٹا پیدا ہوا ہے، جسے لا کے گائے نے کرسی پر ڈالا۔ کیا بات صاحب یہ بات صاحب یہ کہ تم نے جس حمل خیر کا ارادہ کیا تھا اس میں تم نے ہمیں یاد نہیں رکھا، تم نے ہمیں یاد نہیں رکھا، تم نے اپنے ارادے کو ہماری ارادے پر موقوف نہیں کیا، تم خود ہی با اختیار ہو گئے کہ میں یہ کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصل کا مقصد انسان کی ہدایت، انک اللہ تعالی نام تاکید کے ساتھ ہے، نبی جی آپ انسانوں کی رہبری کے لیے ان کو ہدایت پر لانے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ سے سنتے کفار مشرکین آپس میں ملے، یہود اور مشرکین آپس میں ملے اور آ کر آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں، اگر آپ جواب دے دیں گے تو آپ کو نہیں مانیں گے، آپ بتائیے لوگ کون تھے، اصحاب کہف کون تھے اور روح کیا ہے؟ یہ 3 سوالات کیے مشرکین اور یہود نے مل کر آپ سے۔ جبریل کا صبح شام آنا، آپ نے فرمایا خیال یہ آیا کہ جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں۔ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ آج کے مسلمانوں کے عقیدے میں ایک فساد یہ بھی ہے کہ فلاں ولی، فلاں عالم، فلاں حدیث کی جنات تابع ہیں، وہ ہمیں غیب کی کچھ باتیں بتا دے گا، اور میں کہتا ہوں آپ سے جو لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں اور جو لوگ غیب کی خبروں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ایمان والوں کا سخت امتحان لیں کہ اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کروں، آج اگر کوئی شخص پیشین گوئی کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق کل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کے مطابق کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ ایمان والوں کا امتحان لے کہ یہ اس کہنے والے کو عالم الغیب کہتا ہے یا اس کے عالم الغیب ان کا انکار کرتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ایک شادی میں آپ تشریف لے گئے، وہاں لڑکیاں آپ کے شان میں کچھ نعتیں کہنے لگی، جس میں ایک لڑکی نے یہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان نبی ہے جو غیبی بات جانتے ہیں، اور ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ مت سوچ، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے، عقیدہ ہے مسلمان کا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے، مقابلے کے لیے میدان میں کفار سے، چنانچہ نجومی نے نبی سے کہا کہ میرے پاس علم نہیں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو عزت نکلنا مناسب نہیں ہے، اگر عزت نکلے گی آپ تو آپ پر جو ہے حالات آئیں گے، آپ کا اپنے ساتھیوں کو زخم آئیں گے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا آپ اس وقت نکلیے، میں آپ کو ایک وقت دیتا ہوں نکلنے کے لیے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اس طرح کی کمزوریاں مسلمانوں کے عقیدے میں عام طور سے پائی جاتی ہیں کہ بھائی فلاں سے پوچھ لو ہمارے سے نکال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے نجوم نے علی سے کہا کہ آپ اس میں نکلیں، میں آپ کے ایک وقت بتاتا ہوں، اس وقت نکلیے گا آپ کو کامیابی ہوگی۔ علی نے فرمایا ہم تو تیرے کہنے کے خلاف کریں گے کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے۔
اس جگہ میں بتلا دوں گا اپنے علم سے اور اپنے فن سے کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر یا مادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو بتا دے، اگر تیرے بتانے کے مطابق ہو جائے، سنیے، اگر تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، پھر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے کہنے کے مطابق ہوا ہے، یہ نے سچ کہا تھا، تو فرمایا کہ تیری تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحیح بات ہے، تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ، یعنی عقیدہ اتنی اہم چیز ہے کہ صرف اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ ہاں اس نے ٹھیک کہا تھا، نجومی نے دیکھو اس کے کہنے کے مطابق، آج پتہ نہیں کتنے دنیا میں ایسی پیشن گوئی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کوئی بات کہتے ہیں، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے سچ کہا تھا، ان کی بات سچی ہو گئی ہے۔ اگر یہ کہہ دے، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی تیری بات کی تصدیق کر دے اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے اس پر ساری بات عرض کی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، غیب کا علم اللہ کے سوا، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کوئی نہیں جان سکتا غیب کا۔ یہاں تک کہ بعض مواقع پر تو نبی فرشتے کو بھی نہیں پہچان سکے، کیونکہ فرشتہ ایک غیر مخلوق ہے، فرشتہ غیر مخلوق ہے۔ ایسے بہت سے مواقع ہیں جہاں نبی فرشتوں کو نہیں پہچان سکے، یہ فرشتہ ہے۔ میرے کے پاس فرشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ سامنے سے ہٹ جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان قتال میں حضرت مصعب کو اپنے آگے دیکھا، آپ نے فرمایا مصعب، آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو، تو فرشتے نے پلٹ کر کہا میں فرشتہ ہوں، مصعب نہیں ہوں۔ یہ سب لوگ قتل ہو چکے ہیں، ان کے قتل ہوتے ہی فرشتے نے کہا نہیں میں نے تلوار سنبھال لی تھی، میں مصعب نہیں، میں تو فرشتہ ہوں۔ آپ کے آگے فرشتہ چل رہا ہے لیکن آپ بھی پہچان سکے کہ یہ فرشتہ ہے یا مصعب۔ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، یہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جو اس کی مثال عرض کریں گے۔ جنات کو بھی اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، جنات کو اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم غیب کی بات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس مصیبت میں ڈالا، ان کے دماغ سے یہ غلط خیال نکالنے کے لیے کہ ہم غیب کا علم ہمارے پاس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مصیبت میں ڈالا ان کو کہ انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی کہ نہیں ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، آپ تو ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو سزا دینے کے لیے اور ان کو سبق سکھلانے کے لیے سوائے علیہ السلام کھڑے ہو گئے لکڑی کے سہارے سے۔ بہت عجیب قصہ ہے۔ جنات سے کہا کرو بیت المقدس کی تعمیر، اور بیت المقدس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور اتنی مشقت کے کام میں تھے، اتنی مشقت کے کام میں سوائے علیہ السلام لکڑی کے سہارے سے کھڑے دیکھتے رہے، اور وہ ان کے خوف سے ان کی نگرانی میں جنات کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں کھڑے کھڑے سبحان علیہ السلام کو موت دے دی، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات ہو گئی، اس کے بنا جنات کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ سامنے کھڑی ہوئی لاش ہے یا انسان زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، یہ ان کو دیکھتے رہے، کام کرتے رہے۔ ایک مدت کے بعد ان کی لکڑی میں گھل لگا اور اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سوس اور دیمک لگی اس کو، تو لکڑی ٹوٹی، جس سے ان کا جسم گرا زمین پر۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ سامنے کے مریض کو دیکھ کر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یہ آدمی آپ کا مریض چل بسا ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ یہاں جنات کو پتہ نہیں چل سکا تو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہاں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آپ ساتھ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں کل سے پوچھ کے بتاؤں گا جبرائیل سے۔ اب میں جبرائیل سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ بھی انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ بھی انشاءاللہ کہنا کہ آپ کو یاد نہیں رہا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ کو چاہیے تھا یہ کہتے آپ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کے سوال کے جواب کر دوں گا۔ یہ
روایت میں آتا ہے 15 دن، ایک روایت میں کہ 1 مہینے تک کوئی آسمان سے جواب نہیں آیا، آسمان سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نے کیوں کہا یہ میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤ؟ جی ہاں، آگے آیت قرآن کی اسی طرح ہے، آئندہ آپ کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی مت کہنا ہے، کان میں تل کر دوں گا، یہ جگہ مشاہدہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان اسباب میں انبیاء کا امتحان ہے۔ ایک امتحان یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں، جو میں نے عرض کر دیا۔ ایک امتحان سبب میں یہ ہے کہ آپ ان اسباب سے متعلق احکام کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ مومن کافر کے درمیان جو فرق ہے اسباب کی اختیار کرنے میں، وہ اسباب کا فرق نہیں، احکام کا فرق ہے۔ اسباب سب مشترک ہیں، تجارت، زراعت، حکومت، ملازمت، کافر مشرک سب کرتے ہیں، مسلم کافر سب کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کافر مومن کے درمیان اسباب کا فرق نہیں ہے، ان اسباب میں احکام کا فرق ہے۔ کافر کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کافر کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، وہ اپنے اسباب میں جانور کی طرح بے لگام ہے، لیکن مومن اپنے اسباب میں معمور ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ اصل سبب نہیں ہے، سبب میں حکم اصل ہے، سبب میں حکم اصل ہے۔ کافر کے لیے سبب اصل ہے، حکم نہیں ہے، مومن کے لیے حکم اصل ہے، سبب اصل نہیں ہے۔ اس لیے مومن اسباب میں حکم تلاش کرے گا، اسباب میں مومن حکم تلاش کرے گا۔ اللہ ایک امتحان یہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو سبب کو دیا ہے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس سبب میں حکم کو ضائع کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ ایک امتحان اسباب میں یہ ہے، ایک امتحان اسباب میں یہ ہے، ایک امتحان اسباب میں یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے سبب میں، تو تم نے کامیابی کو کدھر منسوخ کیا؟ اللہ کی طرف ہی سبب، اللہ کی طرف کیا؟ عجیب قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب بھی اپنے مرد و عورت آپس سے ملتے ہیں اور ہلکا سا حمل چھڑ جاتا ہے، یہ اپنے حمل کو لے کر یہی کام کاج میں عورت ملتی رہتی ہے۔ جب حمل بھاری ہو جاتا ہے، حمل بھاری ہو جاتا ہے تو دونوں دعا کرتے ہیں اللہ سے، جعل اللہ ربہما، دونوں لفظ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ حمل عافیت سے اور بچہ اور بچے کی ماں اگر عافیت سے پیدا ہو گئے تو ہم کہیں گے تو نہیں کیا، ہم کہیں گے تو نہیں کیا۔ دونوں پورے میں شاکری، شاکر اسے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت حاجت کی طرف، شاکر سے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت خالق کی طرف، مشرک سے کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت لائق کی طرف۔ اس لیے قرآن میں دو جگہ شاکر اور مشرک، دو جگہ قرآن میں شاکر مشرک کو قرآن میں دو جگہ پاس پاس بیان کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ مشرک میں اور شاکر میں کیا فرق ہے۔ کے بارے میں آیا ہے لم يكن المشركين شاكرا لأنعمه، یہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے شاکر تھے۔ شاکر کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہے، مشرک کہتے ہیں جو نعمت کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف ہے۔ جہاں اس آیت میں فلما اسفلت دعوا الله ربهما ان عابدنا لكن الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما، یہاں بھی اللہ نے شرک اور شکر کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ تم بچے کا ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور مشرک وہ ہے جو اللہ کو بھلا کر ان اپنے اسباب کی طرف، اپنی کامیابی کی نسبت اسباب کی طرف کرو۔ سوچیے یہ واقعات یاد آتے ہیں کبھی کبھی کہ آدمی سب کی دنیا میں جب آ جاتا ہے اللہ کو بھلا کر، تو وہ یقینی اسباب سے اتنا غافل ہو جاتا ہے، یقینی اسباب سے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہوتا سوائے کسی طرح اس سبب کو حاصل کرنے کے، چاہے جھوٹ سے، غبن سے، سود سے، چوری سے، جس طرح بھی سبب حاصل ہو جائے
جو اسباب کے پجاری ہو جاتے ہیں، جو اسباب کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کو ان اسباب میں حکم کے توڑنے کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں کہ دو کام کر دو، ایک سبب میں حکم پورا کر دو، دوسری بات یہ ہے کہ تم ایسے موقع پر جب تمہارا کام اٹک جائے تو تم اس میں صدقات کو مقدم کر دو۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک صاحب نے ایک صاحب نے مولانا صاحب کو خط لکھا، خط کیا لکھا تھا؟ زمانے میں یہ سب خرافات ہوتی نہیں، موبائل ہوتی کیا تار ہوتے تھے، تار تار کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی جواب آ جاتے تو جلدی ختم ہو جائے۔ تار کیا حضرت کو کہ حضرت میری حمل سے بچہ پیٹ میں پلٹ گیا ہے، بچہ بھی خطرے میں ہے، ماں بھی خطرے میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کرا ہوگا راستہ نہیں، میں یہاں گاؤں میں ہوں اور آپریشن کے لیے مجھے جانا پڑے گا سفر کر کے، میں سب پریشان ہوں اور میں سے نہیں جا رہا کہ آپریشن کیا ہوتا ہے، کراؤں نہ کراؤں، دبانے کی بات۔ فوراً جواب لکھوایا کہ ان کو جواب دو کہ یہ صدقہ کریں سب سے پہلے، اور اللہ سے کہیں کہ اندر معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، سمجھ سے میرے ایسا رہو۔ یہ نظام قدرت کا ہے کہ وہ انسان راستے میں کیسے نکالتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اور آپ صدقہ کر دیجیے اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے، ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر دیجیے۔ نے صدقہ کیا، بیوی کو گاؤں سے لے کر چلے ٹرین میں، بیوی نے حالت میں تھی بیچاری، ٹرین میں اس نے کہا کہ مجھے سندے کا تقاضا ہے، اس کو لے گیا پکڑ کے، لے جا کے بیت خلا میں بٹھایا، وہاں بچی نہیں تھی، باہر کھڑا ہوا تھا انتظار میں فارغ ہو جائے گنجے سے، کافی دیر ہو گئی، دروازہ کھولا تو بیوی بیچاری بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور بچہ پیدا ہو کر ٹرین کے بیت خلا سے نیچے صبر کیا کہ اللہ کو اس طرح مقدر تھا، ہماری پلاننگ خوش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، ہم ظاہری اسباب پر پلاننگ کرتے ہیں، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، حضرت فرماتے ہیں جو آدمی یہ کہے اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کے زبان کو جلا کے ختم کر لے، یہ بہتر ہے بات کہنے سے کہ اگر نہیں پڑتا تو یوں ہو جاتا۔ حضرت کا پکڑ بہت ہی فوراً بات کی دے دے دیکھ رہی ہے، ایسا حادثہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو کر گر گیا ہے کہیں، اور بچے کو اٹھانا ہے، ٹرین واپس لے جائے، ٹرین واپس ہوئی، فوراً ٹرین کا واپس ہوئی، بچہ دو لائنوں کے درمیان پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، اس پر کوئی چوٹ کوئی اثر نہیں تھا، بچے کو ماں نے دودھ پلایا اور وہیں سے اپنے گھر واپس یہ معاملہ جو لوگ قدرت کو نہیں جانتے وہ ان کو ناممکنات کہتے ہیں، انہیں آپ سے کہتا کہہ رہا جاتا، کوئی آگے بھی نہیں کہتا ایسا ہونا تو ممکن نہیں ہے کیا، اور ناممکنات ان کے دماغوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کسی کو تصور ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی چیزوں کو ناممکنات میں شمار کرتے ہیں، ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے، تو ایسا قدرت ہوتا ہے، یہ کون سی حیرت کی بات ہے، کون سی کی بات ہے؟ اللہ کی قدرت سے جو چیز بعید نہیں ہوتی وہ ان لوگوں کو بعید نہیں معلوم ہوتی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کو ایسے ناممکنات بعید معلوم ہوتے ہیں، ایسا کام ممکن ہے۔ بات اصل یہ ہے، تو مجھے آپ کیا ملے کہ ایک امتحان یہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں
کہ تم پر کوئی تقاضا آ جائے اور اس پر کوئی حاجت پیش آ جائے تو ہمیں کیا پیش کرتے؟ ہماری سب کی عادت یہ ہے کہ ہم سبب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں. ہماری سب کی عادت یہ ہے کہ ہم اللہ کو سبب بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ اللہ یہ سبب ہے اور کرنے والی ذات ہے. میں تو واقعی اس سوچ سے میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ اسباب محنت کرتے ہیں, اسباب تیار کرتے ہیں محنت سے, پھر محنت سے اسباب تیار کر کے اللہ کے سامنے اپنا سبب پیش کرتے ہیں. کہ اللہ میرے پاس تو یہ زمین ہے, اس میں تو مجھے غلہ دے دے. میرے پاس تو یہ دوا ہے, مجھے اس کو شفا دے دے. میرے پاس تو یہ ملازمت ہے, تو مجھے تنخواہ دے دے. اور میرے پاس تو یہ ہتھیار بھی میری حفاظت کر دے. میرے پاس تو یہ دوا ہے, تو مجھے اس دوا کی میری شفا دے دے. حالانکہ اگر آپ غور کریں قرآن میں تو انبیاء علیہ السلام اپنے اسباب کا ناکارہ ہونا پیش کرتے اللہ کے سامنے. اپنے اسباب کو بنانے کی اس کا سوال نہیں کرتے, بلکہ انبیاء علیہ السلام ناکارہ اسباب میں اللہ تعالیٰ سے, ناکارہ اسباب میں اللہ سے حاجت کا سوال کرتے ہیں. اللہ سے زکریا علیہ السلام ان کے اسباب اولاد ناکارہ ہو چکے ہیں, ہڈیاں بھول چکی ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں. جوانی کی یا اولاد کے ہونے کی کا کوئی سبب, کوئی قوت اب باقی نہیں رہی ہے. میں اور آپ اللہ سے قوت مانگتے ہیں, میں اور آپ اللہ سے اولاد کے لیے قوت مانگتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ اور ہماری دعائیں نبیوں کی دعاؤں سے بالکل بدل چکی. ہماری سوچ, ہماری دعائیں نبیوں کی سوچ اور ان کی دعاؤں سے بالکل بدل چکی ہیں. ہم یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے اسباب اولاد دے تاکہ اولاد ہو. میں کہتا ہوں بس یہیں سے دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کی قوت میری ازاری میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں دعا کی قوت رونے کھانے میں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دعا کی قوت دعا کے دوران سبب کا خیال نہ آنا, یہ دعا کی قوت ہے. میں کہا کہاں سو رہے, میں کیا کہہ رہا, آپ کہاں سوچ رہے, میں کیا کہہ رہا. دعا کے دوران سبب کا خیال آنا دعا کی قوت کو سلب کر لیتا ہے. سوچیے آپ تو رو رو اللہ سے کیا مانگتے ہیں, اسباب مانگتے ہیں. رو رو آپ تو اللہ سے رو رو کے سبب مانگتے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے, جو آدمی دعا میں سبب کا ذکر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے, اس کی دعا کھوکھلی ہو جاتی ہے, بے اثر ہو جاتی ہے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ خود کو اس بات پر تعجب ہوتا ہوگا, اللہ اس پر تعجب ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ مجھے میری قدرت کو مطلق سمجھتا ہے اور مجھے سبب کا مشورہ دیتا ہے. میری قدرت کو سمجھتے ہوئے پھر مجھ سے سبب کا مجھ سے سوال کر رہا ہے. ہم آپ سے بہت کام کی بات کر رہے ہیں. ہم توڑنا چاہتے ہیں ان ساری غلط چیزوں کو جو صحیح بن کر مسلمانوں کا ایک اصول بن چکی ہے. ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں. دعا میں سبب کا ذکر کیوں؟ آپ سوچیے, آپ دامی نماز پڑھتی ہے, دامی نماز اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. جی بات ہے, دامی نماز اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے. تو جب نماز کا کمال یہ ہے کہ اس میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے, تو پھر دعا جو نماز کا محض ہے اس میں سبب کا خیال اور سبب کا سوال وہ دعا کی ختم کر دے گا. میں آپ سے بہت ضروری بات کرتا ہوں, اللہ سے حاجت مانگی جائے.
زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال، بیوی کی عمر تھی 90 سال۔ اس میں کہیں قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ اللہ سے قوت کا سوال کیا ہو، اللہ سے قوت کا سوال، اولاد کا سوال۔ غلط لوگوں میں دعائے کرم بھی شقیہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولادیں دی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تو بن سے پیداش مانگو پیداش دے گی، سچی بات۔ میں نے عرض کیا کہ دعا وہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر عبادت میں غیر اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا تو پھر دعا میں اللہ کے تصور کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، مجھے نیک اولاد چاہیے، مجھے نیک اولاد کے لیے قوت چاہیے، یہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے تولید کا ہو یا تبلیغ کا ہو، مسئلہ تولید کا ہو یا تبلیغ کا ہو، نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں، نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں، نبی اپنے ذوق کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں تمہاری مدد کریں۔ میں نے عرض کیا کہ سوال اس بات کا ہے کہ آپ کے نزدیک سبب اصل ہے اور حکم اصل ہے، اسی لیے آپ غور کریں گے پچھلے واقعات، پچھلے جو واقعات ہیں مدد کے، وہ اس زمانے کے صحابہ یا اولیاء کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں بہت اہم بات کرتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی غیبی مدد کے واقعات اور اولیاء کی کرامتیں وہ اولیاء کا صحابہ کا تعارف کرانے کے لیے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں کو عمل کی قوت کا تعارف کرانے کے لیے اولیاء کی کرامتیں ہیں، صحابہ کے ساتھ غیبی صورتیں ہیں۔ کرامات اولیاء، کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ سے پتہ میری بات سمجھ یعنی کہ آپ کے معجزات کی موضوع نبوت نہیں ہے، معجزات موضوع نبوت نہیں ہے، معجزات موضوع نبوت نہیں ہے، معجزات اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے نبیوں کو دیے جاتے ہیں۔ نبیوں کو معجزات دیے جاتے ہیں اللہ کے تعارف کے لیے، وہ اپنے ہر معجزے کے ساتھ اللہ کا نام اتنی قوت سے لیتے ہیں۔ دیکھو کہاں بات کر رہے ہیں، کرامات اولیاء، کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں۔ آج کل تو جیسے مزاج لوگوں کا ہے کہ جس ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو لوگ اسے ولی نہیں سمجھتے، حالانکہ ولایت کی علامت اگر کسی شخص سے پوری زندگی کوئی ظاہر کے خلاف کوئی کرامت اس کی ثابت نہ ہو، پوری کوئی کرامت ثابت نہ ہو، وہ اللہ کے یہاں ولی ہے اگر متبع سنت ہے، اور اگر کوئی عالم متبع سنت نہیں ہے اور اس کی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو فرمایا علماء نے کہ یہ شعبۃ باز ہے، جادوگر ہے، اس لیے کہ جادو اور کرامت دونوں مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ جادو کی خلق عادت ہے، کرامات کی خلق عادت، ظاہر کے خلاف ہونا، ظاہر کے خلاف ہونا یہ کرامات میں بھی ہے اور سحر میں بھی ہے۔ میں بہت بری بات کرتا ہوں،
کرامت اولیاء کس لیے؟ میری بات یاد رکھنا، کرامات اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں لوگوں کو عمل کی قوت سمجھانے کے لیے، لوگوں کو ولی کی قوت نہیں ہے، ولی کی قوت نہیں سمجھانا چاہتے کہ فلاں ولی اتنا طاقتور ہے اور فلاں ولی اس درجے کا ہے اور فلاں افطار اور رمضان ہے، نہیں، بلکہ اللہ ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں عمل کی قوت سمجھانے کے لیے۔ ولی کی کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ولی کی کرامت دیکھنے والوں، اگر تم اس کی طرح عمل کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہی یہ کریں گے جو ولی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ صاف بات ہے، بڑا صاف بات ہے۔ یہ کرامات اولیاء، کرامات اولیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، غیبی نصرتیں نبیوں کے ساتھ مخصوص جو ہے یہ لازم نہیں ہے، تو میں تقریباً کہہ رہا ہوں نبیوں کے ساتھ غیبی مددیں نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، پر کرامات اولیاء کے ساتھ مخصوص کیسے ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کے غیبی مددوں سے بعض والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اس طرح نبیوں کے ساتھ پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نبیوں کی طرح مدد کریں گے۔ تو قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کی مدد نبی کی طرح کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء اس لیے نہیں کی کہ کسی ولی کی کرامت ظاہر ہو جائے، اگر ہم اس ولی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کرامات اولیاء دعا والا بنانے کے لیے ظاہر ہوتی ہیں۔ شاید میری بات کسی کو سمجھ آ جائے۔ ولی فرقان کرامات اولیاء دعا والا مسلمان کو دعا والا بنانے کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ کرامات اولیاء کا یہ ہر چیز مقصود نہیں ہے کہ آپ اولیاء کی کرامتیں دیکھیں پھر اولیاء سے دعا کی درخواست کریں۔ کرامات اولیاء کا یہ مقصد نہیں کہ چند اولیاء کرامت ظاہر ہو جائے پھر لوگ ان اولیاء سے دعا کی درخواست کریں، بلکہ کرامات اولیاء اس لیے ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر ان کے بارے عمل اختیار کریں۔ کیا آپ سے بتاؤں، لوگ اللہ سے زیادہ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ اللہ سے زیادہ اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا ایک صاحب نے کہ اس وقت دنیا میں کون ہے جو سجاوت دعوات ہو، امام سے معلوم کرام کو شاید خبر ہوگی یا لوگ کیا کیا تصورات رکھتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہوگا اس وقت دنیا میں دعا کس کی قبول ہو رہی ہے، ایسا کون سا بزرگ ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، ذرا آپ ہمیں اس کا پتہ بتا دیجیے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں جانتے دنیا میں سجاوت دعوات کون ہے، ہم یہ بھی جانتے مجھے دعوت کون جانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں مجھے کوئی دعوت کون ہے، دعا قبول کرنے والے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن دعا کس کی قبول ہوتی ہے دنیا میں آج کل ہی ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں جب کوئی دقت، کوئی مصیبت، کوئی قرضہ، کوئی مقدمہ، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں دعا کے لیے کس سے کہا جائے؟ دعا کے لیے اللہ کا اعلان کرے مجھ سے مانگو، اور میں پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میری پریشانی آ گئی ہے، مجھے دعا کے لیے کس سے کہنا چاہیے؟ یاد رکھیں میری بات، دعا اور استغفار، دعا اور استغفار یہ دو ایسی چیزیں ہیں، دعا اور استغفار یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نبی سے بھی اس میں پہلے نبی سے نہیں کہیں گے
پہلے آپ استغفار خود کریں گے، جب نبی کا استغفار آپ کے گناہوں کو معاف کرے. سوچیے بھی کیا بول رہا ہوں. بندے کا استغفار کرنا بندوں کے لیے نبی کے استغفار کرنے پر مقدم ہے. بندے کا استغفار کرنا نبی کے امتی کے لیے استغفار کرنے پر مقدم ہے. اگر یہ خود استغفار نہیں کرتے، اگر یہ خود استغفار نہیں کرتے، جب نبی کے لیے استغفار نہیں کریں گے، ان کے لیے پہلی بات یہ ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم کہ خود استغفار کرتے نہیں کرتے. یہ خود استغفار کرتے نہیں کرتے. یہ خود استغفار کریں، کریے، نبی سے استغفار کی درخواست کریں. امتی کا استغفار کرنا نبی کے استغفار کرنے پر مقدم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں بنایا تھا کہ تمہارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے کہنا، ہم دعا کریں گے. آپ نہیں بجایا، یہ مزاج نہیں بنایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ اٹک جائے تو ہم سے کہنا، ہم دعا کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا والا بنانے کے لیے ان کو دعا کی تعلیم دی. دعاؤں کی اتنا بڑا ذخیرہ کسی نبی کی امت کو نہیں دیا، اتنا بڑا ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دعا کا ذخیرہ دیا. کیا کہ یہ بنیادی بات ہے. ہم سے یہ بات نہیں ہے کرامات اولیاء سے مسلمان کے مسائل حل ہو جائیں. ایسا ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اللہ ہر بندے پر براہ راست حالات لاتے ہیں. براہ راست حالات کے آنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان حالات کو اللہ کے براہ راست اللہ سے ہٹایا جائے. ہاں ٹھیک ہے، ایک دوسرے دعا کی درخواست کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ تو آدمی بن جائے دنیا والا اور بزرگوں کو بنا دے دعا والا. مجھے اس کا کہیں دوست وہ تو بن جائے دنیا والا اور بزرگوں کو بنا دے دعا والا. حضرت فرماتے تھے یہ یہود و نصارہ پورے سال گناہ کرتے تھے، خوب زنا کرتے تھے، خوب شراب پیتے تھے، خوب کام کرتے تھے. ہفتے کا دن تھا ان کے یہاں اپنے بازیوں سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانے کا کہ جا ہماری دعا کرنے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہ ان کے لیے دعائیں کر دیا کرتے تھے. انہیں اس بات کی امید ہو جاتی تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کر دی، ہمارے گناہ معاف ہو گئے. ہاں میں تو خود دوبارہ بتائیں گے، تمہیں تو خود دوبارہ بتائیں گے. یہ بات یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت میں دو چیزیں ابھی چھوڑ کر گئے تھے. ایک آسمان سے زمین کی طرف آنے والی خیر، ایک زمین سے آسمان کی طرف جانے والی خیر. دو چیزیں امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ جس سے امت میں اس خیر کا رشتہ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک واقع ہے. اس کے لیے دو چیز چھوڑ کر گئے تھے. اور یہ صاف فرما دیا حدیث میں کہ اگر امت نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا تو امت آسمانی برکات سے محروم رہے گی. امت مطلب آسمانی برکات سے محروم رہے گی، اس لیے کہ سارا رزق آسمانوں میں ہے، سارا رزق آسمانوں میں ہے. اگر امت نے وہ چیزیں چھوڑ دی تو امت آسمانی خیروں سے محروم رہے گی. کیا اس کے لیے حدیث میں دو خیریں بیان کی. ایک وحی کی برکات، ایک وحی کی برکات. وحی کی برکات ہے آسمان سے زمین کی جانے والے خیر. اور دوسرے دعوت، اگر مسلمان دعوت چھوڑ دے گا تو یہ دعا ایسی قبولیت سے محروم ہو جائے گا. اور اگر یہ مسلمان دعوت کو چھوڑ دے گا تو پھر یہ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گا. یہ دونوں حدیث کے اندر صاف صاف. وحی کی برکات
وحی کی برکات، آسمان سے زندگی زبان والی ہے وحی۔ انہیں ایمن رو رہی تھی آج کی وفات پر، تو لوگوں نے کہا کہ انہیں ایمن اللہ کے نبی کے وفات پر صبر کر لو، اب رونے سے کیا فائدہ ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ انہیں ایمن نے کہا کہ نہیں، میں آپ کی وفات پر نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس وحی کی برکات کے منقطع ہونے پر رو رہی ہوں جو وحی کی برکات کا سلسلہ جاری تھا، وحی کی برکات اسی۔ آپ نے صاف فرمایا نہیں کہ ہم دعوت کا کام چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم، دعا کی قبولیت سے محروم۔ صحیح روایت ہے کہ اگر امت یہ دو کام چھوڑ، اگر امت دعوت چھوڑ دے تو دو خیروں سے محروم ہو جائے گی، ایک دعا کی قبولیت سے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ایک وحی کی برکات جو آسمان زمین کی طرف آتی ہے، ان دونوں خیروں سے امت محروم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے فرمایا کہ عمل کو مقدم کیا جائے گا، عمل کو مقدم کیا جائے گا، اللہ کے سامنے سر نہیں پیش کیا جائے گا کہ اس سبق سے یہ کرے۔ مشہور روایت ہے جس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اللہ کو کیا پیش کیا جائے۔ 3 آدمی سفر میں تھے، اچانک بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہے، اور یہ ابتلا جو ہوتی ہے یہ اس امتحان کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں، یا آپ کیا راستے اختیار کرتے ہیں۔ شیطان سرکی، شیطان سرکیاں اللہ کے عمل سے، اس لیے کہ بعض شیطانے وہ ہیں پہاڑوں کی جو اللہ کی ہیبت کی وجہ سے سر جاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی ہیبت، اللہ کی ہیبت، یہ ایسی بھی چٹانیں ہیں جو صرف اللہ کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے جو ہے پھسل کر نیچے آ جاتی ہے۔ آپ غور کریں گے بعض پہاڑوں کے راستوں میں جال لگا رہتا ہے کہ کوئی پتھر وتھر نیچے نہ آ جائے، حالانکہ کوئی ان کو اٹھانے کی، اتنی بڑی چٹانوں کو اتنی جگہ سے ہلانے کی کوئی ایسی چیز اندر نہیں ہوتی، کوئی سب نہیں ہوتا، وہ چٹانیں صرف اللہ کی ہیبت سے سر، وہ تو صرف اللہ کی ہیبت سے سرک جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت قرآن کے فوج سے ایسے پھٹتے پہاڑ، جیسا پہاڑوں کے اندر بارود بھر کر دھماکہ کیا جاتا ہے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے، اور اس کے پتھر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اگر ہم قرآن کو نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ اکبر، جب اس کے کلام کی ہیبت ہے اس کی ذاتی کیا ہیبت ہے۔ اس زمانے میں تو مسلمانوں کو ایسا جاہل، اندھا، بے ادب بنایا گیا ہے، ایک بیچارہ اس قرآن کو موبائل میں رکھ کر پڑھنے کو ایک طریقہ سمجھ رہا ہے، اس کی یہ اندھا ہو چکا ہے، یہ بے ادبی کی ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ اس کو جواب دے پٹی باندھ دی اس کی آنکھوں پر اور اس کو بے ادب بنا دیا ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھ کر اب قرآن بنانی کر دیتے ہیں پہاڑوں کا، تو یہ پہاڑ جیسا جیسا ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو گندے موبائلوں میں اور ننگی تصویروں میں اور فوج فلموں میں رکھ کر پڑھنے کو آپ اس کے در پر ہیں کہ اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ کا ادب کہاں چلا گیا، جبکہ ذکر جائز تبتل کا تقاضا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ذکر جائز تبتل کا حکم دیتا ہے، میں روزانہ سے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ محفل میں ڈالنے والی چیز کو آپ تلاوت کے لیے استعمال کریں، آپ کا تبتل، آپ تبتل کو سمجھیں گی، شاید آپ تبتل کو سمجھیں گی، آپ تبتل کو سمجھیں گی، آپ تبتل کو سمجھ ہی نہیں سکے
تبدیلی سے کہتے ہیں. کوئی اگر بیت اللہ کی جڑ میں کھڑ کے نماز پڑھے، اس کے لیے نماز میں بیت اللہ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی نماز ناقص ہوگی اگر آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سنتے ہیں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کی نماز ناقص ہوگی. آپ کی نماز ناقص ہوگی. ٹھیک ہے، ناجائز ہونا الگ ایک چیز ہے، ناقص ہونا الگ چیز. یہاں پہ مت سمجھیے جو کام جائز ہے وہ کامل ہے، جو کام جائز ہے وہ ناقص ہے. جو کام مطلب جائز ہے وہ ناقص ہے. اگر آپ بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ناقص ہے، کیونکہ نماز کامل یہ ہے کہ آپ کی نظر بیت اللہ پہ نماز نہ جائے. بیت اللہ سے آپ کو کٹنا پڑے گا، باعتبار نظر کے بھی، باعتبار فکر کے بھی، باعتبار دھیان کے بھی. باعتبار دھیان کے آپ کو بیت اللہ سے کٹنا پڑے گا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے مگر اللہ کا گھر ہے. جب نماز میں دھیان کے اعتبار سے بیت اللہ سے کٹنا توکل ہے تو پھر آپ سے زیادہ کرنی ہے. یہ نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے. جب اس میں بیت اللہ سے کٹنے کا حکم ہے، اگر قرآن جو افضل ذکر ہے اس میں آیات باطل سے کٹنے کا کیا حکم ہونا چاہیے، آپ اپنے عقل کی سوچ کے بجائے جائز ناجائز کے کی بحث میں پڑھنے کے چھوڑیے. اس طرح سے غلبہ کرنے کی زیادہ نہیں کرنا. قرآن کی حیبت، قرآن کی عظمت اور قرآن کے وقت دلوں سے نکالنے کے لیے یہ فتنہ پیدا کیا گیا. کیا موبائل میں قرآن پڑھی، اسی میں فلمیں دیکھیے، اسی میں قرآن پڑھی، اسی میں اولیاء مسلم کا قرآن پڑھا نہیں دیا. میں کہتا ہوں اگر خفت ہو جائے کسی کی تو اس کی سوچ ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. 4 مرتبہ جبرائیل نے آپ کے دل کو آپریشن کیا ہے اور اس کو زمزم سے دھویا ہے. علماء نے ایسی بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کیوں جبرائیل حوض کوثر کا پانی کیوں نہیں لائے؟ حوض کوثر تو بہت افضل ہے. حوض کوثر تو زمزم سے افضل ہے. حوض کوثر وہاں سے سارا سامان آپریشن کا بھی لائے، کشف بھی لائے، پانی وہاں سے کیوں نہیں لائے؟ جنت کا پانی ہوتا، حوض کوثر کا پانی ہوتا جو خاص آپ کو بطور انعام کی دی جائے گی. حوض کوثر کیا وجہ ہے؟ ہمیں لکھا ہے کہ زمزم سے آپ کو جس کو دھویا گیا ہے. اس پر علماء نے صرف اتنا کہا ہے کہ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم حوض کوثر سے افضل ہے. اگر حوض کوثر افضل ہوتا زمزم سے تو جبرائیل بجائے حوض زمزم کے استعمال کرنے کے آپ کے دل کو دھونے کے لیے کیا لاتے؟ حوض کوثر کا پانی لاتے. مگر میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے میں کہ حوض کوثر کے پانی پر زمزم کو مقدم کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ افضل ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ زمزم مجاہدے سے مشقت سے نکلا ہے اور آپ کی حضرت ابراہیم کا حکم ہے. اس لیے آپ کے قلب کو دھونے کے لیے زمزم کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ زمزم قربانی سے نکلا ہے جن قربانی کی تکمیل کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا. ہاں حوض کوثر کو چھوڑ دیا آپ کے دل کو دھونے کے لیے. حوض کوثر کا پانی نہیں لائے، سارا سامان آپ سے لے کر آئے ہیں. آپ اس کی لیے کیا انتخاب کیا کہ جس ہجرت اور اذیت پر زمزم ہم نے دیا ہے، ہم آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کو اتارنے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کریں. کیونکہ حوض کوثر کسی مجاہد سے نہیں ملا ہے. رسول اللہ کی وجہ کہتا ہے وہ زمزم جو ملا ہے وہ اسماعیل کی گھیڑیوں سے اور ان کی پیاس پر ملا ہے. لہٰذا ہم آگے سلسلہ قربانی کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے قلب کو زمزم کے پانی سے بھریں گے. 4 مرتبہ جبرائیل نے دل کو چاک کیا ہے اور 4 مرتبہ اس کو دھویا ہے، جبکہ آپ کا دل کتنا پاکیزہ دل اللہ ہو. اس قرآن کو جاننے کے لیے آپ کی عقل، آپ کا رواج، یہ رواج
آپ کی عقل آپ کا رواج یہ کہتا ہے کہ سہولت اسی میں ہے، یا موبائل کا قرآن پڑھیں، آپ موبائل لے کے بیٹھے رہے مسجد میں، لوگ دیکھ کر آپ کو امتحان کریں گے، آپ کو تلاوت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی شراب کی بوتل میں زمزم پیے گا تو شرابی کہلائے گا، کیا کہتا ہے؟ آپ بتائیے کیا کہنا ہے؟ تہمت کی جگہ سے نہ بچنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ ہونے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اگر آپ کو کوئی شرابی کہہ رہا ہے تو وہ سچ بول رہا ہے۔ آپ لاکھ قسم کہہ کریں زمزم پی رہا تھا شراب کی بوتل میں، میرا اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، معاملہ آپ اللہ کے درمیان کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے مخلوق کے درمیان کا بھی ہے کہ آپ نے کس عمل کو کس طریقے سے کیا۔ آپ کو آسان بات ہے جی، آپ کہتے تو حیرت نہیں، وہ تو جب ان کی عقل سلیمہ ہوتی ہے اور ان کی طبیعتیں اللہ مجھے ہدایت دے، جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، آپ دیکھیں تو غیر مسلم بھی اگر ہوگا تو پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند نہیں کرے گا، غیر مسلم ہونا۔ انسان کی طبیعت ایک طبیعت سلیمہ ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ برتن پیشاب کے لیے ہے، پانی کے لیے نہیں ہے۔ انسان کی طبیعت بھی چاہتی ہے اس کو کہ وہ اس برتن کی جگہ استعمال کرے، اور آپ نے عجیب و غریب اجتہاد کیا اور آپ نے عجیب و غریب ترکیب نکالی کہ جی ہم موبائل کو جو قرآن، جو تلاوت، جو ذکر جائز سے کٹنے کا حکم دے رہا ہے، آپ جائز زندگی تبدیل اختیار قرآن کی تلاوت اور ذکر میں بس اس طرف ایک آواز کا بدتر کہ اس کو مقرر لائے ہیں تاکید کے لیے۔ میں نے لکھا ہے جہاں بھی قرآن میں غلط مقرر ہے وہ تاکید کے لیے پوری طرح کٹ جائیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو مسلمان، میں نے عرض کیا کہ اصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عبادت کو، اس عمل کو صحابہ کے طریقے سے ہٹا لیں گے اگرچہ وہ جائز ہو، اس عمل کا وقار جاتا رہے گا، اس عمل کا وقار، اس کا وقار ختم اگر جو جائز طریقے کیوں نہ ہو، کیونکہ جائز اور احترام، جواز اور احترام، اس میں تضاد ملے گا آپ کو، اس میں آپ کو تضاد جائز اور احترام میں تضاد ملے گا، اور سنت اور ادب میں ہمیشہ آپ کو اتفاق ملے گا، سنت اور ادب میں کوئی خلاف نہیں ملے گا، اس لیے کہ سارا ادب سراسر صرف سنتی کو ادب کہتے ہیں، اس طرح کوئی ادب زمانے کو نہیں بدلتا، ادب صرف اتباع سنت۔ جواز ادب میں تضاد مل جائے گا لیکن سنت ادب میں اتفاق ملے گا۔ میں بہت دنیا کی بات کر رہا ہوں، جب ایک کام کو آپ جائز سمجھ کر کریں گے تو یہ جائز کام آپ کو بے ادب بنا دیں گے، آپ کو رہنے میں بے ادب۔ اس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کاٹی وغیرہ نظام ہے، مجھے اس طرح سے کہ چٹان سن کی اوپر سے، اور یہ جو لوگ اندر بارش سے بچ کر بیٹھے ہوئے تھے غار میں، وہ غار کا راستہ بند ہو نکلنے کا راستہ۔ ان تینوں نے یہ کہا کہ دیکھو، میں کہتا ہوں کہ یہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کوئی دیو، کوئی چیز، کوئی پانی کا بہاؤ، کوئی زلزلہ، کوئی جھٹکا، تو ایسا لے آ سبب جس سبب سے نجات مل جائے۔ ان دنوں آپ نے بیٹھ کر یہ کہا کہ آج اس موت کے منہ سے نکلنے کے لیے ہمیں وہ اعمال پیش کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس پر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ صاحب تینوں نے اتفاق کیا
کہ آج مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، حالانکہ وہ کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی مخلوق کو، کسی ہوا، کسی زلزلے کے جھٹکے کو، کسی پانی کے بہاؤ کو، سب کہیں کو اللہ سے مانگ سکتے تھے۔ یہ سارے اسباب ہیں، فرشتے سے لے کر کسی پانی کے بہاؤ تک ان کا خیال نہیں آیا کہ اللہ سے اس وقت سبب مانگا جائے اس ڈال کو ہٹانے کے لیے۔ میں اسی طرح کو پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کا اعمال پیش کریں، جو اعمال ہم نے صرف اللہ کے لیے کیے ہیں اور مخلوق کی نفع رسانی کے لیے کیے ہیں۔ روایت ہے، ایک شخص نے اخلاق میں احسان والدین کے ساتھ، ایک شخص نے معاملے میں احسان مزدور کے ساتھ، ایک شخص نے چچا کی لڑکی پر احسان کیا جس سے اس کو انتہائی محبت کی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے کہا، وہ محتاج ہو کر آئی، مال کا سوال کیا اور اپنے بدن کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو اس کی لڑکی سے زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس نے یہ اس کے داغ کے درمیان بیٹھ گیا، مگر اللہ کا خیال آیا کہ اللہ نے اس کام سے روکا ہے۔ اس نے لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کیا اور جو مال دینے طے ہوا تھا اس کے حوالے کر دیا، دل سے شکریہ لیکن یہ لے جا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اے اللہ، اس وقت میں اس زنا سے صرف تیرے امر کی وجہ سے رکا ہوں اور میں نے یہ احسان کیا ہے اس لڑکی پر کہ اس کو مال دے دیا، جو مال گناہ کرنے کی شرط پر دینے طے ہوا تھا میں نے اس شرط کے بغیر اس مال کو اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کا میں نے عمل دیگر کو میں سے نکال دیا۔ ان تینوں کے عمل پر چٹان اللہ نے ہٹا دی، ان کو نکال دیا۔ یہ واقعات آپ بعد میں آنے والوں کے بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کشادگی اور کامیابی اور مشکلات کو ہٹانے کا جو اصل ذریعہ تھا وہ اللہ کو عمل پیش کرنا تھا، اللہ کے سبب پیش کرنا۔ میں نے تو ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسباب کی حیثیت کیا ہے۔ مسلمان غیروں کے اسباب میں کامیاب ہونے سے دھوکہ کھا رہا ہے، سب دھوکہ کھا رہا ہے۔ عجیب سوال ہے مسلمان کہ جنہیں غیر مسلم ہے یہ کامیاب کیوں ہونے، ہم سے کامیاب کیوں نہیں ہونا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ سوچ بھی فضول ہے اور یہ سوال بھی محمد ہے، یہ سوال مومن کا محمد سوال ہے کہ کفار اپنے مقاصد کیوں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، بعض مسلمان تو کہتے ہیں دل میں کفار میں تعصب ہے، وہ مسلمانوں کے کاروبار کو تو اٹھنے نہیں دیتے اور اپنے سارے کام کر لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا خیال ہے کہ حکام کے تعصب کی وجہ سے مسلمان اپنی تجارت میں ناکام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کرتا ہوں، اللہ مومن کو کافی حوالے کرتے ہیں، بھلا مومن کو اللہ تعالیٰ اسباب کی دنیا میں کافر کے مشابہ کر دیں گے۔ یہ خیال مومن کا غلط خیال، یہ میں کہتا ہوں یہ ایسی بھیانک غلطی ہے مسلمان کی کہ اسے کبھی بھی اپنے دنیاوی اسباب میں ناکامی پر اسے کبھی اللہ کا خیال آئے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے اسباب میں ناکامی ان کی وجہ سے آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ یہ تو بے زبان جانور کی طرح ہیں، بے زبان جانور کی طرح ہیں جن کی طرف آپ اپنی ناکامی کی ہم کو منسوخ کر رہے ہیں، یہ بے زبان جانور کی طرح ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لینے کے لیے احکام دیے تھے، یہ مسلمان نے خود کو چھوڑ دیا۔ عجیب روایت ہے، اللہ نے ہمارے جبرائیل، اے جبرائیل، جب تو میرا مومن بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، اگر وہ مجھ سے کسی کا سوال کرے، مال کا، صحت کا، اسباب کا، کسی پریشانی کی دور ہونے کا، صحت کا سوال کرے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا، اس کی حاجت پوری مت کرنا۔ اور اگر وہ کافر تو میرا دشمن، میرے دین کا دشمن، میرے رسولوں کا دشمن، اگر وہ کوئی سوال کرے مجھ سے اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو اس کی دعا کے ہاتھ شروع ہوتے ہی اس کا حاجت پوری کر دے۔ جبرائیل کا خیال کہ اللہ تعالیٰ کے
اس فیصلے پر جبریل نے کہا بھی اللہ سے، اللہ ایسے کیا؟ اللہ نے فرمایا جبریل بات یہی ہے کہ مجھے کافر کا مانگنا پسند نہیں ہے، اس کو مان دینا پسند ہے، اور مجھے مسلمان کا مانگنا پسند ہے، اس کو مان دینا مجھے پسند نہیں۔ کیا وجہ؟ کیا وجہ؟ جبکہ مسلمان کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، حضور نے ضرور مسلمانوں میں کافر کو حکم نہیں ہے مانگنے کا۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا جبرائیل بات یہی ہے کہ مجھے کافر کا مانگنا پسند ہے، اس کو مان دینا پسند ہے، اور جبرائیل اور مومن کا مجھے مانگنا پسند ہے، اس کو مجھے مان دینا پسند نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مومن کیا کہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تجھے اگر اسلام ٹوٹ جائے تو اللہ سے کہو ہاں، ان روایتوں کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے غیر سے سوال نہ کرو۔ کہ تم اللہ سے حاجت کا سوال نہ کرو، یہ مطلب ان روایتوں کا ہے کہ تم اللہ کے غیر سے سوال نہ کرو۔ اگر معمولی تمہارا اگر صرف ٹوٹ گیا ہے تو اس کو بھی خالق سے کہنا، مخلوق سے نہ کہنا۔ نہیں، ساری بات کہ اسباب میں یہ امتحانات ہیں، اس لیے میرے دوستوں تو عمل کو مقدم کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالی حاجتوں کو صبر مقدم کرتے چلے جائے۔ تم عمل کو مؤخر کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالی تمہارے اسباب میں مشکلات پیدا کرتے چلے جائے۔ اس لیے اللہ کے ذات عالی سے براہ راست تعلق کھانے کے لیے یہ اس کا دین، اس کے احکام۔ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تو میں کرو تجارت، اس سے انکار نہیں ہے، مگر نماز کو مقدم کرو تجارت پر، نماز کو مقدم کرو۔ ہمارے یہاں اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے، اسباب کو مؤخر کرنا ہے، اسباب کو مؤخر کرنا۔ اللہ کا موقع کرے گا آدمی تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ سبب تک پہنچنے سے پہلے ہی حاجت کو پوری کر دیں۔ اس لیے میرے دوستوں یہ مزاج بنانا پڑے گا دعوت کے ذریعے، کیونکہ جو آدمی عمل کی دعوت دیا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ رفتہ رفتہ اس میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اسباب کو مؤخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ ہم تو اسباب کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں، ترک کرانے نہیں چاہتے۔ مؤخر کرو، عمل مقدم کرو۔ اس لیے پورا بندہ اس کا عالم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے رخ کو بدلنا ہے۔ یہ خالی کرنا پڑے گا اور عمل کے ماحول میں آ کر سیکھنا پڑے گا اس چیز کو۔ جی بتائیے قدم۔ تو ساتھیوں، مرکز نظام الدین کا سب سے پہلے بیان پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔